جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں عمران خان صاحب کے خلاف ظاہر ہے کہ دو معاملات اب بہت اہم ہو چکے ہیں۔ ایک معاملہ جو ہے وہ تو کل جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حکومت نے کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ البتہ دو اہم گواہوں کو جو ہے وہ طلب کیا گیا، بلکہ اسد عمر صاحب نے خود جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ سائفر کے معاملے کے اوپر اپنی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی طلب کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو بھی کل نوٹس جاری کیے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے، اور اس معاملے کے اوپر بھی اب ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سائفر کی جو کہانی تھی اس کو، یا سائفر تھا جو کہ ظاہر ہے کہ آتے رہتے ہیں اور وہ آیا تھا، اس کی کوئی تردید نہیں کر رہا کہ جس طرح کی اس میں زبان تھی، اس میں حکومت گرانے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، البتہ پاکستان کے معاملے کے اوپر کافی اس میں سخت زبان تھی، لیکن اس کو پھر کنورٹ کر دیا گیا بیانیے میں، اور چونکہ ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی تھی، اس تحریک عدم اعتماد کو ایک سازشی بیانیے کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ جی میری حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے اور ہمیں گھر بھیجا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کی وہ چونکہ روس کے ساتھ تعلقات ہیں اور فلاں کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس سارے معاملے کو انہوں نے ایک نیا رنگ دے دیا، ایک نیا سازشی عنصر۔ اور اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے جو 4 سال 3.5 سال تھے، اس میں کوئی نہ کوئی روز ایک سازشی بیانیہ جو ہے وہ نکل کے سامنے آتا تھا، اس کی لمبی تفصیل ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ایک اس پہ بات ہوگی، اور دوسری بات جو ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے آج دو بہت اہم گواہیاں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں عدالت کے سامنے، اور کافی اہم گواہیاں ہیں جن کو کہ شاید تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ مسترد نہ کر سکیں۔ توشہ خانہ سے جو انہوں نے تحائف لیے ہیں ان کی قیمت کو لے کر کے، اور پھر جو انہوں نے گوشوارے جمع کیے، اصل معاملہ اس کے اوپر مس ڈیکلیریشن کا معاملہ ہے، یعنی کہ جو معاملات تھے، جو ان کے پاس تحائف تھے، اس کے جو ان کو مینشن نہیں کیا گیا، وہ جو رقم کہاں سے آئی ان کو مینشن نہیں کیا گیا، وہ گوشوارے جو ہیں وہ نامکمل، یا جسے کہنا چاہیے اس میں حقائق کو چھپایا گیا، جو کہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف، ان کو بھی اسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ یعنی ایک اقامے کا مسئلہ تھا، جو کہ ان کے بیٹے نے ان کو اپنی کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پہ دے رکھا تھا تاکہ دبئی آنے جانے کے لیے ان کو دقت نہ ہو، اور اس میں جو تنخواہ آتی تھی وہ تنخواہ کوئی 10,000 درہم کے مترادف تھی، وہ اس سے ان کا یہ کیس بنایا گیا کہ چھپائے گئے گوشواروں میں نہیں دکھایا گیا، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو تا حیات نااہل کیا گیا تھا۔ تو یہ کافی آج جو گواہی ہیں وہ کافی اہم گواہی ہیں، اور اس کی تفصیلات ہم آپ کو جو ہے وہ سنائیں گے۔ تو پہلے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب آپ کو یاد ہوگا جو آڈیو لیک تھی، اس میں ایک آڈیو لیک اسد عمر سے بھی متعلق تھی، ایک آڈیو لیک جو تھی وہ شاہ محمود قریشی سے بھی متعلق تھی، جس میں کہ وہ بات کر رہے ہیں سائفر کے حوالے سے، اور اس میں اعظم خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں ان سارے گواہوں کو جو ہے وہ اب ایک ایک کر کے، جن کے ساتھ یہ یعنی کچن کیبنٹ جو تھی عمران خان کی، وہ اس کے حوالے سے اس پہ بات جو ہے وہ کی جائے گی، پڑتیت کی جائے گی، پڑتال کی جائے گی، اور پوچھ تاچھ ہوگی۔ اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب کا ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ وہ بھی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں، تو اسد عمر صاحب آ گئے، اور کافی چونکہ وہ لمبے ہیں تو انہوں نے اوپر سے ان کو دیکھا، لوگوں نے ہٹایا، بڑا سرسری سا ایک کولڈ شولڈر سا جو تھا وہ عمران خان صاحب نے ان کو دیا، اور جب عمران خان صاحب جب رعونت پہ آتے ہیں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بالکل یعنی جسے کہنا چاہیے کہ وہ ایسے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہی کچھ انہوں نے اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی کیا، بہت سرسری سی ہیلو ہائی ہوئی، اور پھر اسد عمر صاحب وہاں سے نکل گئے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ جب بیانات قلم بند ہوں گے اور اس کے اندر سارے معاملات ہوں گے اس معاملے کے اوپر، تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ جسے، اور اوتھ کی خلاف ورزی، یعنی جو کہ حلف اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم، اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو سیکرٹس ہوں گے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اور یہ جو سیکرٹ تھا، یعنی یہ جو کورسپونڈنس ہوتی ہے مختلف ملکوں کے ساتھ، یہ کورسپونڈنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ بھی ایک سیکرٹ تھا جو کہ شیئر کیا گیا۔ تو ان دو چیزوں کے اوپر
عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے، اور جھوٹا بیانیہ بنانے کے اوپر بھی جو ہے وہ 62(1)(f) کی بات جو ہماری کچھ لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس کے اوپر بھی معاملات آگے جا سکتے ہیں۔ باتیں توشہ خانہ کے حوالے سے جو کہ بہت اہم بیانات آج ریکارڈ ہوئے ہیں، اس میں جو رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں مختلف میں لوگوں کو رپورٹ کر رہی ہوں، اس میں جیو اور اس کے ساتھ ساتھ BBC اردو کی جو رپورٹنگ ہے اس کے حوالے سے ان کی جو رپورٹ ہے شہزاد ملک کی، ان کے مطابق وقاص ملک جو کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو توشہ خانہ سے تحائف وصول کیے گئے تھے انہیں فروخت کر کے ظاہر شدہ اثاثوں میں اس کا ذکر نہ کرنے سے متعلق اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ تو انہوں نے ریکارڈ میں واضح کیا اور ریکارڈ کراتے ہوئے یہ کہا، ریکارڈ اپنا بیان، کہ ریکارڈ سے واضح ہوا ہے کہ ملزم عمران خان نے سن 2018 اور 19 میں الیکشن کمیشن میں بتایا تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے 4 تحائف لیے اور ملزم کی جانب سے 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد کا چالان جمع کروایا گیا، جبکہ توشہ خانہ کی جانب سے تحائف کی مالیت کا اندازہ 10 کروڑ 70 لاکھ سے زائد تھا۔ دیکھیے تقریباً 11 کروڑ کا تحفہ جو ہے وہ 20 لاکھ روپے میں عمران خان صاحب نے وہاں سے خریدا، اور یہ بیان جو ہے یہ چیف الیکشن جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہے جن کے پاس گوشوارے جاتے ہیں، یہ انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم عمران خان کی طرف سے جن ٹرانزیکشن کا ذکر کیا گیا وہ کاغذات میں موجود ہی نہیں، یعنی کہ جو انہوں نے بتائی تھی ٹرانزیکشنز وہ ان کے جو گوشوارے تھے یا جو کاغذات دیے گئے تھے اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ ضلعی الیکشن کمیشن نے اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برس قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جب اس ضمن میں ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کو بھجوایا گیا تھا تو الیکشن کمیشن نے اس پر عمران خان کو نوٹس جاری کیا تھا۔ دوران سماعت عمران خان نے نہ ہی کوئی رسید پیش کی اور نہ ہی تحائف کے خریدار کا نام بتایا، یعنی کہ جب یہ سماعت ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے نہ تو وہ رسیدیں پیش کی، نہ انہوں نے وہ ان کے سامنے حاضر ہوئے، نہ ان کے سامنے کوئی بات کی، اور پھر انہوں نے خریدار جو کہ اس کا تھا تحائف کا وہ بھی انہوں نے اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی دستاویزات اور بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے گواہ کی طرف سے جو کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا اس وقت جو ہے وہ انچارج ہے یا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹی دستاویزات اور بیانات جو تھے وہ جمع کروائے تھے۔ اب یہ وہی، یعنی یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ایک صادق اور امین کی جو شک ہے 62(1)(f) اور 63 کے جو آئینی جو شقیں ہیں کہ جس میں کہ آپ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے، اور آپ کے اوپر جو ہے وہ فراڈ کا کیس بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو وہ بن سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI نے فارم B میں تحائف کی قیمت بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حقائق سے معلوم ہوا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ پر مبنی بیان دیا، یعنی چونکہ انہوں نے قیمت ہی نہیں لکھی ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے وہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ توشہ خانہ سے 2020 اور 21 میں انہوں نے 5 تحائف لیے، قیمتی تحائف، اور انہوں نے کہا کہ حقائق سے معلوم ہوا کہ چیئرمین PTI نے الیکشن کمیشن میں جھوٹ پر مبنی جو گوشوارے جمع کروائے، اور گواہ کے بقول عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی گئی۔ اچھا، وقاص ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ملزم کے بیان اور توشہ خانہ ریکارڈ اور اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ پر تقابلی جائزہ جو ہے وہ لیا گیا، اور واضح ہوا کہ توشہ خانہ سے جو خریدے گئے تحائف تھے ان کا چالان 22 جنوری 2019 کو جمع کروایا، اور جنوری 30 جون 19 کو بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں بس ایک ٹرانزیکشن 3 کروڑ کی ہوئی، جبکہ اس سے پہلے وہ دستاویزات جو تھیں وہ الیکشن کمیشن کو دے چکے تھے۔ اس میں کہا گیا کہ 2.5 کروڑ 10 لاکھ کے تحائف جو ہیں وہ فروخت کر چکے ہیں، یعنی کہ جو چالان پیش ہوا، جو رقم بینک کے اندر تھی اس کو اگر کمپیریزن کریں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو انہوں نے بتایا کہ 2.5 کروڑ 10 لاکھ کے تحائف جو ہے فروخت ہوئے ہیں، رقم وہ تقریباً 20 لاکھ وہ بنتی جمع کروائی گئی ہے جو کہ چالان میں بتائی گئی،
اور جو تحفے تھے وہ 11 کروڑ روپے کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے اوپر جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے خواجہ حارث صاحب، جو کہ دلچسپ بات یہ کہ پچھلے کیس میں نواز شریف صاحب کے اوپر جو اس طرح کا کیس تھا اقامہ والا، یا جو بھی معاملہ ان کی نااہلیت کا چل رہا تھا، اس میں بھی خواجہ حارث صاحب بھی وکیل تھے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں شہادتیں ریکارڈ ہونی چاہیے، کیونکہ قانون کے مطابق ملزم کی موجودگی میں شہادتیں ریکارڈ ہوتی ہیں. اور خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ملزم اپنا نمائندہ بھی مقرر کرتا ہے، جس کے بعد شہادتیں ریکارڈ ہوتی ہیں. اچھا، اب دلچسپ بات یہ کہ اس مقدمے کی جو سماعت کرنے والے جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے عمران خان کے وکیل کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے بلایا گیا تھا کہ مسئلے کا حل ہو، لیکن ان کے پاس عدالت کا کوئی جواز نہیں ہے عدالت کے پاس کہ وہ ان کی جو حاضری ہے اس کو کہ استثناء کو جو ہے وہ منظور کرے. مثلا یعنی خواجہ حارث ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ عینی شاہد یا گواہ جو ہیں وہ آنے چاہیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب تشریف ہی نہیں لاتے اس کیس کے اندر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کے اندر، اور ایک مرتبہ ہے جب فرد جرم عائد کی گئی اور وہ بھی جس طرح سے آئے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی وہ توشہ خانہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چادروں کی کہانی روز سناتے تھے عمران خان صاحب، وہ توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر ایک دن بھی جو ہے وہ تشریف نہیں لائے ہیں اور وہ اپنا جواب نہیں دے رہے. حالانکہ یہ جواب کتنا آسان ہے کہ اگر انہوں نے یہ 2021 یا 19-20 میں جو تحائف خریدے تھے اس کی وہ تفصیلات پیش کر دیں کہ یہاں سے میں نے پیسے لیے تھے، یہ پیسے میں نے ادھر دیے ہیں، لیکن یہ گوشواروں کے اندر بھی نہیں تھے، اور ان کے پاس شاید مبینہ طور پر، یہ لفظ بہت ضروری ہے استعمال کرنا، ان کے پاس اس کے شاید جو ہیں وہ شواہد بھی موجود نہیں ہیں، یا ان کے پاس دستاویزات بھی اس کی شاید نہ ہوں، جو کہ آج، اور اتنا یہ سیدھا کیس ہے. یعنی اگر آپ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی گفتگو کو سنیں اور ان کے بیان کو سنیں تو وہ یہ کہتے کہ جی میرے پاس جو چیزیں آئی تھیں، جب ہم نے اس کو دیکھا، اس کی کمپیریزن کی، تو پچھلے گوشوارے اگلے کے ساتھ نہیں ملتے تھے، جو رقم خرچ کی گئی تھی وہ رقم جو ہے وہ کم بنتی تھی، تحائف مہنگے تھے، تحائف کی رقم جو ہے وہ پھر بعد میں ادا کی گئی ہے. تو یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کا جو کیس ہے، یا پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس کو وہ ایوائڈ کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو دو کیسز ہیں جو کہ ان کی سیدھی بحیثیت رکن قومی اسمبلی کا جو ان کا الیکشن ہوگا اس کے حوالے سے، اس سے میٹر کرتی ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یا اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا مستقبل جو ہے وہ سارا بیس کرتا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ کیس فیصلہ ہوا، اور یہ بہت ہی اوپن کیس ہے دیکھا جائے، لیکن ہم جج نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے، یہ معاملہ سب جوڈس ہے، ہم اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر رہے. جو رپورٹ ہوا ہے ایز اٹ از ہم آپ کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو آج کی کارروائی تھی. تو یہ فیصلہ آپ نے خود اخذ کرنا ہے. جو آج بیان قلم بند ہوا ہے اس کی روح سے کتنے صادق ہیں عمران خان صاحب اور کتنے امین ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صادق اور امین کی سند ان کو سپریم کورٹ سے دلوائی گئی تھی، اور ان کو دی گئی تھی یہ سند تاکہ ان کا امیج جو ہے وہ ایک سادہ عوام جو ہیں وہ پاکستانی، ان کے سامنے جو ہے وہ سامنے آ سکے، اور ایک اچھے مسلمان کے طور پہ سامنے آئے، اور پھر بھرپور استعمال اسلام کا جو ہے وہ آپ نے 3.5 سال کیا، دیکھا، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر کافی زیادہ دلچسپ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ادھر ادھر بھاگے ہوئے بھی لوگ ہیں، اب زیادہ تر وہ آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے. پبلسٹی نہیں ہم کر رہے، خبر ہے یہ، کیونکہ پبلسٹی کیا ہونی ہے، ظاہر ہے تحریک انصاف ایک سوشل میڈیا کی جماعت تھی، سوشل میڈیا کو ہی انہوں نے استعمال کیا، سوشل میڈیا کے اوپر ہی الزامات اور اپنے جو بیانات ہیں وہ چلا کے انہوں نے اپنے موقف کو پیش کرنے کی کوشش کی. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب یوٹیوب پہ اب آیا ہی چاہتے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک جس طرح سے بھی معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ پارٹی اب یوٹیوب پہ چلے گی. تو یہ بھی ایک دلچسپ سی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. مگر ایک اور بھی خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی نیب کی منی لانڈرنگ ریفرنس میں بری ہو چکے ہیں. اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب کوئی اہم عہدوں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بری کراتا ہے تو اس کے اوپر سوالات ضرور اٹھتے ہیں. تو یہ تفصیلات ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.